Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب فضائل سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه. رواه البخاري. وعن واصلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه المسلم. وفي رواية للترمذي: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. رواه المسلم. یہ کتاب جو رکھی ہوئی ہے یہ ہے مشکات المصابیح، جس کا مختصر تعارف گزشتہ پیر کو بیان کیا گیا تھا۔ درس کے بعد آپ برکتاً اس کتاب کا معائنہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ حدیث کی اصل کتابیں ہوتی ہیں، انہی کتابوں سے پھر احادیث نقل کی جاتی ہیں دوسری کتابوں کے اندر، تو انہی میں ایک مشکات المصابیح یہ کتاب ہے۔ اب سب سے پہلے ہم حدیث کے متعلق کچھ وضاحت سن لیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور کئی ہزار انبیاء اس دنیا میں تشریف لاتے رہے۔ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور یہ ہوتا تھا کہ جو بھی نبی اس دنیا میں آتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کو صحیفے عطا کرتے، کسی کو کتابیں عطا کرتے، تاکہ اس کے ذریعے سے یہ نبی اور رسول لوگوں کو راہ راست پر لا سکیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر چلا سکیں۔ لیکن ہوتا یہ تھا کہ جب یہ نبی اور رسول گزر جاتے تو ان کی جو امتیں ہوا کرتی تھی وہ امتیں اس رسول اور نبی کی تعلیمات کو، ان کی احادیث کو، ان پر اترنے والی وحی کو محفوظ نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اس میں خیانتیں کرتے تھے۔ یعنی اپنی جو مرضی کی باتیں ہوتی تھیں ان پر عمل کرتے تھے، اور جو باتیں اپنی مرضی کے خلاف ہوتی ان باتوں کو ان کتابوں سے نکال دیا کرتے تھے۔ تو اسی لیے آج تورات بھی موجود ہے، انجیل بھی موجود ہے، زبور بھی موجود ہے، لیکن یہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں، یعنی وہ شکل میں موجود نہیں ہیں جو شکل میں ان انبیاء علیہ السلام پر نازل ہو گئی تھی۔ لیکن آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اور اس وقت کے معاشرے کی مثال اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آپ اس طرح سمجھیے کہ ایک بندہ ہے جس کے بدن میں
بڑی بڑی میجر بیماریاں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر شوگر بھی اس کو ہے، بی پی کا بھی وہ مریض ہے، بلڈ پریشر کا بھی مریض ہے، اسی طرح بیک بون میں اس کے تکلیف ہے، پائلس کی تکلیف سے وہ جوجھ رہا ہے۔ اس طرح کی بڑی بڑی میجر بیماریاں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو ایسے شخص کا علاج کرنا ہے تو عام ڈاکٹرز کو نہیں بتایا جاتا، بلکہ اسپیشلسٹ کے پاس لے جائے جاتے ہیں اور وہاں لے جا کر اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ اور وہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے جو دوا تجویز کرتا ہے وہ بھی بڑی اسپیشل ہوتی ہے، عام مریضوں کو نہیں دی جاتی۔ تو یہی مثال جو ہے اللہ کے رسول اور اس وقت کے معاشرے کے اوپر فٹ آتی ہے کہ اس وقت کا جو معاشرہ تھا، یعنی اللہ کے رسول کو نبی بنائے جانے سے پہلے کا جو معاشرہ تھا، اور خاص طور پر عرب کا خطہ، عرب کے علاقے کے اندر جو لوگ بستے تھے، ان میں اس وقت کی بڑی بڑی روحانی بیماریاں موجود تھیں۔ شراب کے یہ لوگ عادی تھے، جوا کے عادی تھے، اسی طرح رات بھر ناچ گانا چلا کرتا تھا، چوری، لوٹ مار، ڈکیتی، یہ بڑے بڑے جرائم، بڑی بڑی بیماریاں ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ تو ایسے معاشرے کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسپیشلسٹ کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور ان لوگوں کے لیے جو دوا تجویز کی گئی وہ بھی بڑی اسپیشل تھی، اور وہ دوا ہے قرآن کریم، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہدایت نامے کے طور پر عطا کی گئی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وحی نازل فرمائی، اس وحی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کو وحی متلو کہا جاتا ہے، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ قرآن مجید ہے، اور دوسری قسم جو ہے اسے وحی غیر متلو کہا جاتا ہے، یعنی وہ وحی جو وحی تو ہے لیکن اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ یہ احادیث ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ کے رسول اپنی زبان سے جو الفاظ نکالتے ہیں، اپنی زبان سے جو باتیں کہتے ہیں، یہ ان کی اپنی طرف سے نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ان کے دل پر اترتی ہیں، اور پھر وہ اپنی زبان سے ان باتوں کو ادا کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے اللہ کے رسول کی احادیث بھی وحی ہیں، قرآن کریم بھی وحی ہے، لیکن ان دونوں وحیوں کے اندر فرق یہ ہے کہ ایک وحی کی تلاوت بھی کی جاتی ہے لیکن دوسرے وحی کی تلاوت نہیں کی جاتی، اس پر بس عمل کیا جاتا ہے۔ تو یہ وحی کی دو قسمیں ہیں۔ اب ایک قسم تو اس کی جو ہے تشریح ہم سن چکے ہیں، اب دوسری قسم کی ہم شروعات کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ احادیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، ان احادیث کی پھر دو قسمیں ہیں، یعنی پہلے وحی کی دو قسمیں، اب احادیث کی دو قسمیں ہیں۔ بعض احادیث وہ ہیں جو شریعت سے تعلق رکھنے والی ہیں، یعنی جن احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز روزے کے فضائل، زکوٰۃ کے فضائل، حج کے فضائل اور مسائل، اسی طرح معاشرت کے ابواب کے متعلق احادیث اور معاملات کے متعلق احادیث، یہ ساری کی ساری چیزیں جن احادیث میں اللہ کے رسول نے بیان کی ہیں، وہ احادیث ایک قسم ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک دوسری قسم ہے کہ جس کا تعلق شریعت کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے کیسے تھے؟ جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے کتنے دانت نظر آتے تھے؟ اللہ کے رسول روتے کیسے تھے؟ جب آپ روتے تھے تو آپ کی کیسی کیفیت ہوا کرتی تھی؟ اللہ کے رسول کی آنکھ کیسی تھی؟ اللہ کے رسول کی ناک مبارک کیسی تھی؟ اللہ کے رسول کی چال ڈھال کیسی تھی؟ یہ جو احادیث ہیں تو یہ دوسری قسم میں شمار کی جاتی ہیں، ان کا تعلق شریعت کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث کی دو قسمیں، اور اس امت کا یہ ایک بڑا شرف ہے، ایک بڑا فضل ہے، اس امت کا ایک اعزاز ہے کہ اس امت نے اپنے رسول سے جڑی ہوئی تمام کی تمام چیزوں کو، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی ہو، تمام کی تمام چیزوں کو ایسے محفوظ کیا ہے کہ جس کی مثال دوسری امتوں کے اندر یا دوسری اقوام کے اندر نہیں ملتی۔ اور اس حفاظت کی اور اس اعزاز کی خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زندگی ہی میں دے دی تھی۔ وہ کیسے؟ اس کو آپ سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 4 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے تھے۔ بیٹوں میں بڑے جو تھے حضرت قاسم ان کا نام تھا، وہ 7-8 سال کی عمر کو جب پہنچے ان کا انتقال ہو گیا۔
اس کے بعد دوسرے نمبر کے فرزند حضرت عبداللہ یہ پیدا ہوئے، اور جب 2 سال کے ہو گئے تو ایک دفعہ رات کے وقت یہ بھی سخت بیمار ہوئے اور ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کا جب انتقال ہوا ہے تو آپ کا ایک سگا چچا تھا جس کا نام ابو لہب تھا، یہ آپ کا سگا چچا بھی تھا، آپ کا پڑوسی بھی تھا۔ جب اس کو اطلاع ملی کہ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے فرزند کا بھی انتقال ہو چکا ہے تو اس کمبخت کو خوشی کے مارے رہا نہیں گیا، اور یہ بے چین ہونے لگا کہ کب کب یہ خوشخبری میں اپنے ساتھیوں کو جا کر دے دوں۔ اور اس کی سوچ یہ تھی کہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اب نسل ختم ہو چکی ہے، اس لیے کہ آدمی کی جو نسل چلتی ہے وہ مردوں سے چلتی ہے، بیٹوں سے چلتی ہے، لڑکیوں سے نسل نہیں چلتی۔ تو اس نے سوچا کہ جیسے اب محمد کی نسل ختم ہو چکی ہے تو اس کی خوشخبری جا کر میں اپنے ساتھیوں کو دے دوں۔ تو رات کی تاریکی میں یہ اٹھا اور ایک ایک کافر کے گھر جا جا کر کہنے لگا بطر محمد اللیلہ، کہ لوگوں خوش ہو جاؤ، اب محمد کی نسل ختم ہو چکی ہے، جیسے محمد کی نسل ختم ہو چکی ہے اسی طرح محمد کا لایا ہوا دین بھی ختم ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ خوشخبریاں یہ جا جا کر ایک ایک کافر کے گھر پر دینے لگا۔ تو یہ آواز جب اللہ کے رسول کے کان میں پڑی، اللہ کے رسول بے چین ہو گئے، تڑپ کے رہ گئے، اور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو اس طرح ہاتھ میں اٹھایا، آسمان کی طرف کیا اور کہا اے پروردگار، آپ نے میرے دونوں بیٹوں سے مجھے محروم کر دیا، اب یہ دیکھیے کفار مجھے کیسے تانے دینے ہیں۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے سورت نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ غمگین نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، یہ دیکھیے ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے۔ اب کوثر کی ایک تفسیر آپ نے تفسیر قرآن میں سن لی ہے کہ لفظ کوثر کی تفسیر کہ کل میدان محشر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کیا جائے گا۔ اس تفسیر کی طرف میں نہیں جاؤں گا۔ ایک دوسری تفسیر جسے صاحب کشاف نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے، وہ تفسیر یہ ہے، انہوں نے کہا انا اعطیناک الکوثر، اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اے محمد آپ غمگین نہ ہو، اگرچہ ہم نے آپ کی حقیقی اولاد آپ سے چھین لی ہے لیکن ہم نے آپ کو آپ کی روحانی اولاد عطا کر دی۔ روحانی اولاد سے مراد ہم اور آپ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا اللہ کے رسول کو تسلی دے دی کہ آپ غم نہ کریں، آپ کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد آپ کی حقیقی اولاد تو نہیں رہی لیکن آپ کی روحانی اولاد آپ کے مشن کو آگے پہنچائے گی، آپ کے دین کو اس دنیا کے اندر بلند کرے گی، اور اس دنیا کے چپے چپے کے اندر آپ کا دین پہنچے گا اور آپ کا نام بلند ہوگا۔ یہ خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو دی، اور یہ خوشخبری پوری ہوئی۔ وہ کیسے؟ اللہ کے رسول کے وصال کے فوراً بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول کے دین کو لے کر دنیا کے تمام حصوں کے اندر پھیل گئے، اور اس قدر اللہ کے رسول کے نام کو بلند کر دیا، آپ کے مشن کو پہنچا دیا کہ آج دنیا کا کوئی خطہ ایسا موجود نہیں ہے جہاں پر اللہ کے رسول کا دین نہ پہنچا ہو اور آپ کا نام نہ لیا جاتا ہو۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی تھی، اور آج بھی اللہ کے رسول کے دین کی حفاظت اور اشاعت میں پوری کی پوری امت لگی ہوئی ہے۔ مفسرین اپنی تفسیر کے ذریعے سے، محدثین حدیث کے ذریعے سے، مقررین اپنی تقریروں کے ذریعے سے، واعظین اپنے واعظ کے ذریعے سے، مؤلفین اپنی تالیفوں کے ذریعے سے، مصنفین اپنی تصانیف کے ذریعے سے، دین کے داعی اللہ کے رسول کے دین کی تبلیغ کے ذریعے سے اللہ کے رسول کے دین کو حفاظت بھی کر رہے ہیں اور آپ کے دین کی اشاعت بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک نعمت ہے اس امت کی، اور ایک اعزاز ہے اس امت کو کہ اس امت نے اپنے رسول کی تعلیمات میں سے کسی ایک حصے کو بھی جو ہے رد و بدل نہیں کیا، اسے تبدیل نہیں کیا، بلکہ جیسی چیز اللہ کے رسول کے زمانے میں تھی بالکل ویسے ہی من و ان آج اسے محفوظ رکھا ہے۔ جس کی صرف ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وہ مثال یہ ہے کہ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی۔ وہ حدیث کیا بیان کی؟ فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سامنے کے جو 2 دانت تھے، ان 2 دانتوں میں تھوڑا سا گیپ تھا، تھوڑا سا فاصلہ تھا۔ صرف ایک چھوٹی سی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انہوں نے بیان کی، لیکن امام ترمذی کو پتہ تھا کہ امت میری اس بات کو نہیں مانے گی،
اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول کو تو دیکھا نہیں ہے، اب میں اللہ کے رسول کے متعلق کوئی ایک بات بیان کروں امت کے سامنے، امت میری اس بات کو تسلیم نہیں کرے گی، اس لیے فوراً انہوں نے سند بیان کر دی۔ سند کسے کہا جاتا ہے؟ جن واسطوں کے ذریعے سے حدیث ہم تک پہنچتی ہے ان واسطوں کو سند کہا جاتا ہے، ان ذرائع کو سند کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے فوراً حدیث بیان کی کہ میں نے اللہ کے رسول کو تو نہیں دیکھا، فرمایا قال حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن، کہ مجھ سے میرے استاد عبداللہ ابن عبد الرحمن نے بیان کیا۔ عبداللہ ابن عبد الرحمن فرماتے ہیں قال حدثنا ابراہیم ابن عقبہ، میں نے بھی اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، مجھ سے ابراہیم ابن عقبہ نے بیان کیا۔ آگے فرمایا قال حدثنا، انہوں نے کہا کہ میں نے بھی اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا بلکہ مجھ سے بیان کیا عبدالعزیز نے۔ عبدالعزیز فرماتے ہیں قال حدثنا اسماعیل، میں نے بھی اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، مجھ سے بیان کیا حضرت اسماعیل نے۔ پھر حضرت اسماعیل فرماتے ہیں قال حدثنا موسیٰ ابن عقبہ، میں نے بھی اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، مجھ سے بیان کیا موسیٰ بن عقبہ نے۔ موسیٰ بن عقبہ فرماتے ہیں قال حدثنا حضرت القریب، کہ میں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا لیکن مجھ سے حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد حضرت قریب نے بیان کیا۔ حضرت قریب فرماتے ہیں میں نے بھی اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، مجھ سے بیان کیا قال حدثنا عبداللہ ابن عباس، مجھ سے بیان کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج السنیتین، یعنی اللہ کے رسول کی زندگی کے متعلق، اللہ کے رسول کی ذات کے متعلق ایک چھوٹی سی بات بیان کرنے کے لیے اتنی لمبی سند حضرت ترمذی نے بیان کی۔ انہیں یقین تھا کہ امت اس طرح بغیر دلیل کے اپنے رسول کے بارے میں ایک بات کو بھی گوارا نہیں کرتی، ایک بات کو بھی برداشت نہیں کرتی۔ تو یہ امت کا ایک اعزاز ہے کہ امت نے ہزاروں لاکھوں سندوں کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کر لیا۔ اور یہ جتنی احادیث اللہ کے رسول کی موجود ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی ایک دلیل ہے۔ وہ کیسے، اس کو آپ سمجھیے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت اللہ وما انت بنعمت ربک بمجنون۔ کیا فرمایا؟ قسم ہے قلم کی اور قسم ہے اس سے لکھے جانے والی چیزوں کی کہ آپ اللہ کے فضل سے رسول ہیں، مجنون اور دیوانے نہیں ہیں۔ یہ اللہ نے سورہ قلم کے اندر فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروعات میں قلم کی اور اس سے لکھی جانے والی چیزوں کی قسم کھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں بھی اپنے کلام میں قسم کھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کے الفاظ کو بعد میں آنے والی چیز کی دلیل بنا رہا ہے۔ یعنی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ وما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ اللہ کے فضل سے آپ سچے پکے رسول ہیں، آپ مجنون اور دیوانے نہیں ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ نون والقلم وما یسطرون۔ تو یہ دلیل ہے۔ اب اس کو آپ سمجھیے کہ یہ دلیل کیسے بن رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ اللہ کے سچے پکے رسول ہیں، اور اس بات کی گواہی قلم بھی دے گا اور قلم سے لکھی جانے والی تحریریں بھی اس بات کی گواہی دیں گی کہ آپ اللہ کے سچے پکے رسول ہیں۔ اور وہ قلم سے لکھی جانے والی چیزیں کون سی ہیں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کہ اتنی بڑی احادیث کا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے، امت کے پاس موجود ہے، کسی میں اتنی مجال نہیں ہے کہ ان میں سے کسی ایک بات کو جھٹلا دے، کسی ایک بات کو غلط قرار دے دے، کسی ایک بات کو غلط ٹھہرا دے، کسی میں اتنی مجال نہیں ہے، کسی کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول کی باتیں، آپ کی زبان سے نکلی ہوئی ساری کی ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دلیل ہے۔ چنانچہ یہ احادیث کے فن کے اندر جو سند ہے، یعنی واسطوں کو جو بیان کیا جاتا ہے کہ ان سے کس نے سنا، ان سے کس نے سنا، ان سے کس نے سنا، تو یہ سند کی بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ سند کے ذریعے سے حدیث کی حفاظت ہوتی ہے۔ وہ کیسے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کس نے کس سے بیان کیا ہے، اور اس میں کوئی غلط آدمی داخل نہیں ہے، اس لیے کہ اگر غلط آدمی داخل ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی احادیث کو بھی غلط کر دے۔ اسی لیے محدثین کا یہ مزاج تھا کہ اگر کسی محدث کو زندگی میں ایک دفعہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھ لیتے تو پھر زندگی میں کبھی بھی اس کی حدیثیں قبول نہ کرتے۔ اگر کسی محدث کو گناہ کبیرہ کرتے ہوئے دیکھ لیتے تو اس کے بعد زندگی میں کبھی بھی اس سے کوئی حدیث
لیتے نہیں تھے، اس لیے وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر یہ جو ہے دین کے معاملے میں خیانت کر سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے معاملے میں بھی یہ خیانت کر سکتا ہے، تو اس لیے انہوں نے احادیث لینی چھوڑ دی۔ تو اس حفاظت کے ساتھ یہ احادیث ہم تک پہنچی ہیں، تو یہ سند کی بہت زیادہ فضیلت احادیث کے اندر آتی ہے، احادیث کے معاملے میں آتی ہے۔ تو میں سب سے پہلے اپنی سند بیان کر دیتا ہوں۔ اس کتاب کی احادیث میں نے پڑھی ہیں اپنے استاد حضرت مولانا حبیب الرحمن آدمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہو چکا ہے، یہ دارالعلوم دیوبند کے محدث تھے۔ انہوں نے احادیث پڑھی ہیں اپنے استاد حضرت ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ انہوں نے احادیث پڑھی ہیں اپنے استاد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے۔ انہوں نے احادیث پڑھی ہیں اپنے استاد حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ انہوں نے احادیث پڑھی ہیں اپنے استاد حضرت عبد الغنی المجددی سے۔ انہوں نے احادیث پڑھی ہیں اپنے استاد الشیخ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے۔ انہوں نے احادیث پڑھی ہیں اپنے استاد شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ انہوں نے احادیث پڑھی ہیں اپنے استاد اور اپنے والد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اور انہوں نے احادیث پڑھی ہیں اپنے استاد الطاہر المدنی سے۔ انہوں نے احادیث پڑھی ہیں اپنے استاد ابراہیم الکردی سے۔ انہوں نے احادیث پڑھی ہیں اپنے استاد انہوں نے احادیث پڑھی ہیں اپنے استاد احمد الخشاشی سے، اور انہوں نے احادیث پڑھی ہیں اپنے استاد احمد بن قدوس سے۔ انہوں نے احادیث پڑھی ہیں اپنے استاد شمش الدین سے۔ انہوں نے احادیث پڑھی ہیں اپنے استاد شیخ الاسلام زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے۔ انہوں نے احادیث پڑھی ہیں اپنے استاد حافظ ابن حجر العسقلانی سے۔ انہوں نے احادیث پڑھی ہیں اپنے استاد احمد سے، اور انہوں نے احادیث پڑھی ہیں اپنے استاد احمد الحجار سے۔ یہ حجار جو ہے ان کی جو ہے لقب ہے، ان کی کنیت۔ انہوں نے احادیث پڑھی ہیں اپنے استاد احمد الحجار سے، اور انہوں نے احادیث پڑھی ہیں اپنے استاد عبد الرحمن الزبیدی سے، اور انہوں نے احادیث پڑھی ہیں اپنے استاد عبداللہ السرخسی سے، اور انہوں نے احادیث پڑھی ہیں اپنے استاد عبد الرحمن سے، اور انہوں نے احادیث پڑھی ہیں اپنے استاد محمد بن یوسف سے۔ انہوں نے احادیث پڑھی ہیں اپنے استاد محمد بن اسماعیل البخاری سے۔ یہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ حضرت امام بخاری جن کی کتاب موجود ہے، اور حضرت امام بخاری سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سند ہے وہ بخاری کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ اور ایک سند جو ابھی میں نے اس سے پہلے بیان کی ترمذی کی، یہ سند بھی اللہ کے رسول تک پہنچتی ہے، اس لیے کہ حضرت ترمذی حضرت امام بخاری کے استاد امام بخاری کے شاگرد ہیں، پھر انہی سے چلتے ہوئے اللہ کے رسول تک یہ حدیث پہنچتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ باتیں سنی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو یہ ایک سلسلہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے چلا ہے وہ آج یہاں ہم تک پہنچا ہے، اور پھر ہمارے واسطے سے آپ حضرات سن رہے ہیں، اور پھر یہاں سے واسطہ چلتا رہے گا قیامت تک، قیامت تک یہ واسطہ چلتا رہے گا۔ اور یہ جو سلسلہ ہے آج ہم اسی سلسلے کی کڑی بننے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک عظیم سلسلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ فضیلت اور یہ جو ہے نوازش ہم پر کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہماری ایک طرح سے نسبت جو ہے ہونے جا رہی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک سند تھی، اس سند کا جو ہے بڑی اہمیت بھی ہے، اور اس سند کی جو ہے حفاظت کی ضرورت بھی ہے۔ اب دیکھیے کہ احادیث کا سلسلہ ہم جو شروع کرنے جا رہے ہیں تو اس کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، اس کو میں یہاں سے بیان کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی ترکت فیکم امرین، کہ میں تم میں دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے فرمایا کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، کہ سب سے پہلی چیز اللہ کا کلام، دوسری چیز میری احادیث، میری سنتیں۔ اور آگے فرمایا اگر تم یہ دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو زندگی میں کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور زندگی میں کبھی بھی تم پر مصائب، پریشانیاں اور آفات نہیں آئیں گی۔ اگر میں کہوں آپ کھانا کھائیے
اس سے آپ کی صحت بنے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو آپ کی صحت بگڑ جائے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو گے، کبھی بھی زندگی میں تم پر آفات، مصیبتیں، آزمائشیں اور گمراہی نہیں آئے گی۔ اگر تم، اس سے یہ مطلب نکل رہا ہے، اگر تم ان دو چیزوں کو چھوڑ دو گے تو مصائب بھی تم پر آئیں گے، پریشانیاں بھی آئیں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی اور گمراہی پھیلنے لگے گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطلب ہمارے سامنے نکل کر آتا ہے۔ اور آج اگر آپ امت کے حالات کو دیکھیں تو امت کے اندر گمراہی بھی پھیلی ہوئی ہے، امت آج پریشانیوں سے بھی گزر رہی ہے، امت آج حالات سے بھی گزر رہی ہے، اور مصائب اور آزمائشات مستقل ایسے آ رہے ہیں جو اللہ کے رسول نے اس کی مثال بیان کی تھی کہ قیامت سے قریب ایسے فتنے اور ایسے مصائب مسلمانوں پر آئیں گے جیسے اگر کسی نے تسبیح کا ایک سرا توڑ کر اسے چھوڑ دیا، تو جس تیزی کے ساتھ تسبیح کے دانے زمین پر گرتے ہیں، اس تیزی کے ساتھ فتنے میری امت پر آئیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ ایک فتنہ ابھی ختم ہوا نہیں کہ دوسرا فتنہ فوراً آ جائے گا، ایک دانہ ابھی گرا نہیں کہ فوراً دوسرا دانہ تسبیح کا گر جاتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس تیزی کے ساتھ امت پر فتنے آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی۔ اب دیکھیے پریشانیاں اور مصیبتیں کس طرح سے آتی ہیں۔ قوم نوح کے بارے میں آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ قوم نوح نے اللہ کے رسول یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا، یعنی طوفان آیا، پوری قوم ختم ہو گئی۔ اس کے بعد قوم عاد آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ انہوں نے رسول کی نافرمانی کی، ان کو بھی ہلاک و برباد کر دیا۔ اس کے بعد قوم سمود آئی، انہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیز ہواؤں کے ذریعے انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ قوم فرعون آئی، انہوں نے حضرت موسیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی ہلاک و برباد کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم آئی، انہوں نے صرف ناپ تول میں کمی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا، انہیں بھی ہلاک و برباد کر دیا۔ اب آپ ذرا سوچیے کہ یہ قومیں ہیں، انہوں نے نافرمانیاں کی، اپنے رسول کی نافرمانیاں کی، ٹھیک ہے، لیکن ایک قوم ہے بنی اسرائیل، جسے آج ہم یہود کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں، تو انہوں نے اللہ کے رسول کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدر نافرمانیاں کی ہیں کہ حدیث میں آتا ہے، ابن کثیر نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک دن میں 70 نبیوں کو قتل کیا ہے۔ یہ دوسری قومیں جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، انہوں نے تو صرف رسول کی نافرمانی کی، اور یہ بنی اسرائیل کی جو قوم ہے یعنی یہود جو قوم ہے، انہوں نے ایک دن میں 70 نبیوں کو قتل کیا ہے۔ اب سوال آپ کے ذہن میں فوراً آ چکا ہوگا کہ ادھر دوسری قوموں نے صرف رسول کی نافرمانی کی، اللہ نے انہیں ہلاک اور برباد کر دیا، اور انہوں نے 70 نبیوں کو قتل کیا، اس کے باوجود آج تک یہ کیوں باقی ہیں؟ آج تک یہ کیوں زندہ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا المغضوب علیہم، کہ یہ یہودیوں پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ تو اتنی بڑی سخت سزا جو اللہ نے انہیں دی ہے، اتنی سخت سزا دنیا میں کسی قوم کو اللہ نے نہیں دی۔ تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج تک یہ یہودی قوم کیوں باقی ہے؟ اللہ نے اسے ہلاک و برباد کیوں نہیں کر دیا؟ تو اس سوال کا جواب صاحب بیان القرآن نے لکھا ہے۔ انہوں نے اس جواب دینے سے پہلے ایک مثال دی ہے۔ مثال یہ دی ہے کہ پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جب بادشاہ وغیرہ کا دور چلتا تھا، تو اگر بادشاہ کے خاندان کا کوئی آدمی کوئی بڑا جرم کرتا تھا تو اس کی سب سے بڑی سزا یہ ہوتی تھی کہ اسے محل میں بٹھا کر چمار کے ذریعے سے، چمار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت کا سب سے گھٹیا پیشہ تھا، تو چمار کے ذریعے سے اس کے سر پر جوتے لگوائے جاتے تھے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر کوئی سب سے بڑی فضیلت والا، سب سے اونچی ذات والا اگر کوئی جرم کرتا تھا تو اس کی سب سے بڑی سزا کیا تھی کہ سب سے نچلی، سب سے گھٹیا ذات والے کے ذریعے سے اس کے سر پر جوتے لگوائے جاتے تھے۔ تو یہ مثال بیان کر کے انہوں نے پھر وضاحت کی ہے کہ امت محمدیہ تمام امتوں میں سب سے افضل ہے، اور یہ بنی اسرائیل جن پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، یہ تمام امتوں میں سب سے گھٹیا اور سب سے نافرمان امت ہے۔ لہٰذا جب کبھی امت محمدیہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کو چھوڑ دے گی، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ دے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں کو صرف اس لیے باقی رکھا ہے تاکہ ان کے ذریعے سے امت محمدیہ کے سر پر جوتے لگوائے جائیں۔
اور اس قسم کے واقعات ہماری تاریخ میں موجود ہیں کہ جب تاتاری فتنہ مسلمانوں پر آیا اور شہر کے شہر برباد کر دیے گئے، صرف بغداد کے اندر 40 دن میں 20 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، مسلمانوں کی ایک بڑی حکومت خلافت عباسیہ ختم ہو گئی۔ تو ایسے حالات کے اندر ایک شہر ایسا تھا جس پر تاتاریوں نے قبضہ کر لیا، وہاں پر ایک بڑے عالم تھے، وہ عالم کو گرفتار کر کے تاتاری کے سامنے لایا گیا، گورنر کے سامنے لایا گیا۔ تو اس گورنر نے سوال کیا کہ کیا بات ہے، تم تو اپنے آپ کو دین حق کا ماننے والا کہتے ہو، تم تو اپنے آپ کو سچے نبی کا پیروی کرنے والا سمجھتے ہو، تو آج کیا بات ہے کہ ہمارے ہاتھ سے اس طرح گاجر مولی کی طرح تم کٹ رہے ہو؟ تو وہ عالم نے جواب دیا کہ دنیا میں تم نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص جب بکری پالتا ہے تو ساتھ میں 2-3 کتے بھی پالتا ہے، اور ان کتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب بکریاں چرتے چرتے اپنے ریوڑ سے باہر نکل جائیں، اپنے حدود سے باہر نکل جائیں، تو وہ کتے ان بکریوں کا پیچھا کرتے ہیں، اور جب وہ بکری ان حدود میں آ جاتی ہے یعنی ریوڑ کے اندر آ جاتی ہے تو پھر وہ کتوں کا کام ختم ہو جاتا ہے، وہ خاموش ایک کونے میں دبک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ بات بیان کر کے انہوں نے کہا کہ ہماری مثال بکریوں کی طرح ہے اور تمہاری مثال کتوں کی طرح ہے۔ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدود سے ہم لوگ باہر نکل جاتے ہیں، اللہ کے رسول کی تعلیمات ہم سے چھوٹ جاتی ہیں، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تم کتوں کو ہمارے پیچھے لگا دیتا ہے تاکہ تم ہمیں کھینچ کر اس ریوڑ کے اندر لے کر آ جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے حدود کے اندر لے کر آ جائیں، اور جب ہم ان حدود کے اندر آ جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر تمہارا کام ختم ہو جاتا ہے، تم ایک کونے میں دبک کر بیٹھ جاتے ہو۔ اور قیامت سے قریب جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چن چن کر ہلاک و برباد کریں گے، یہ اسی وقت ہوگا کہ جب سارے کے سارے مسلمان دین اسلام کے مکمل عمل کرنے والے اور مکمل پابند بن جائیں گے، تو اس کے بعد پھر یہ ان یہودیوں کا کام نہیں ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذلیل قوم کو ہلاک و برباد کر دے گا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن اور حدیث اگر ہم اسے مضبوطی سے اپنے عمل میں کر لیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرآن اور حدیث کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ تو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ہم مکمل طرح سے عمل کریں اور استقامت کے ساتھ عمل کریں، تو اس وقت ہمارے اوپر، امت محمدیہ کے اوپر حالات بھی نہیں آئیں گے، پریشانیاں بھی نہیں آئیں گی، اور یہ امت گمراہ نہیں ہوگی۔ تو اس بات سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ احادیث سننا اور سننے کے بعد اس پر عمل کرنا انتہائی ہمارے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی سیڑھی ہوتی ہے سننے کی، اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتی ہے سیڑھی عمل کی۔ اگر ہم سنیں گے تبھی پھر عمل کی طرف ہمارا قدم بڑھے گا، یعنی اگر ہمیں علم ہوگا تبھی یہی علم ہمیں عمل کی دعوت دے گا، اگر عمل نہیں ہوگا تو پھر اگر علم نہیں ہوگا تو پھر عمل کی طرف بھی ہم بڑھ نہیں سکتے۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کی احادیث کو، آپ کی زندگی کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی تعلیمات کو سنیں اور غور سے سنیں، اسے سمجھیں، اس کے بعد پھر اسے عمل کرنے کی کوشش کریں، اسے اپنے عمل کے اندر لے آئیں۔ اس لیے آج ہماری ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی سمجھنے کی نیت سے یہ سلسلہ جو ہے شروع کیا جا رہا ہے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا، اور یہ سلسلے کی ابتدا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کی جائے گی۔ اس لیے ہم اس سیرت کو سنیں بھی، اور سیرت کے جو 2 حصے بیان کیے گئے ان 2 حصوں پر بات ہوگی۔ تو سیرت کے ان پہلوؤں کو ہم سنیں، اور اس کے بعد سب سے پہلے ہم خود عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کے بعد پھر اپنے جو چھوٹے ہیں، اپنے جو ماتحت ہیں، اپنی جو اولاد ہے، انہیں ابھی سے ان پر عمل کرنے والا ہم بنا دیں۔ اس لیے کہ عربی کا ایک مقولہ ہے، التعلم فی الصغر کالنقش علی الحجر، التعلم فی الکبر کالنقش علی الماء، کہ بچپن میں جو بات سیکھی جاتی ہے وہ پتھر کی لکیر کی مانند ہوتی ہے، اور بڑی عمر میں جو چیز سیکھی جاتی ہے وہ پانی پر لکیر کی مانند ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ہم ابھی سے اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کریں، ابھی سے اگر ہم اپنے بچوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بتائیں، ابھی سے اگر ہم اپنے بچوں کو اللہ کے رسول کی تعلیمات بتائیں، تو کل بڑے ہو کر اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہوگا۔
لیکن اگر ہم بچپن میں ان کی تربیت کی فکر نہ کریں تو کل بڑے ہو کر یہ مغربی تہذیب کو فیشن کے طور پر اپنائیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا، سنتوں پر عمل کرنا انہیں ایک بوجھ محسوس ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے اولاد کی تربیت کی فکر کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سن کر اپنی اولاد کو سنائیں، اپنے اولاد کو یہاں پر بٹھائیں، وہ بات سنیں گے اور اس کے بعد پھر عمل کی طرف جائیں گے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اولاد کی تربیت میں سب سے بڑا جو دخل ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے۔ باپ چاہے کتنا بھی قابل ہو، اس کی تعلیم اور تربیت کا اثر اولاد پر نہیں ہوتا، اتنا نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے، جتنا ماں کی تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے ماؤں اور بہنوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ وہ پابندی کے ساتھ اس سلسلے کے اندر حاضر ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو وہ خود سنیں اور اس کے بعد خود بھی عمل کریں، اور ان تعلیمات کے ذریعے سے وہ اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ آج امت ایسے نوجوانوں سے پیاسی ہے جو نوجوان کبھی ہماری تاریخ کے اندر ہوا کرتے تھے، آج وہ نوجوان ہماری امت کے اندر موجود نہیں ہے۔ نوجوان تو ہیں لیکن ان کی ویسی تربیت نہیں ہے، اس کی وجہ سے ان کی ویسی صلاحیتیں نکھر کر نہیں آ رہی ہیں، اور یہ ذمہ داری جو ہے، اس ذمہ داری کا جو بوجھ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماؤں کے اوپر ڈالا ہوا ہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ سے 3 گنا بڑا درجہ ماں کو عطا کیا ہے۔ فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ فضیلت صرف اس لیے عطا نہیں کی گئی ہے کہ ماں اپنے بچے کو 9 مہینے تک پیٹ میں رکھتی ہے، ماں اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلاتی ہے، صرف اس لیے فضیلت یہ نہیں عطا کی گئی ہے۔ یہ کام تو ایک جانور بھی کرتے ہیں۔ ماؤں کو یہ جو فضیلت حاصل ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ بچے کی تربیت میں سب سے بڑا دخل ماں کا ہوتا ہے۔ ماں اگر دیندار ہے تو اولاد بھی دیندار ہوتی ہے، ماں اگر بے دین ہے تو پھر اولاد کے اندر بھی وہ بے دینی کے اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری ماؤں کی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کی روشنی میں تربیت کرنے کی کوشش کریں۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم، آپ سبھی حضرات ان کی شخصیت سے واقف ہوں گے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں اپنا ایک واقعہ لکھا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جب وہ چھوٹے بچے تھے اور اسکول میں پڑھتے تھے، اور اسکول کا طالب علم آپ جانتے ہیں کہ کیسا ہوتا ہے، بعض اسکول کے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ کے رسول کا نام بھی پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جب اسکول میں پہنچے، اسکول میں پہنچنے کے بعد ایک دفعہ ایسا ہوا کہ استاد کھڑے ہوئے اور انہیں کھڑا کر کے ان سے سوال کیا، بیٹا بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا؟ تو انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ پھر دوسری مرتبہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا بیٹا بتاؤ؟ تو انہوں نے پھر بھی جواب نہیں دیا۔ تیسری دفعہ غصے میں کہا کہ ہمارے رسول پیغمبر کا نام کیا تھا یہ بتاؤ؟ تو وہ ویسے ہی چہرے کو دیکھنے لگے، کچھ جواب نہیں دیا۔ تو استاد کو غصہ آیا اور انہوں نے ایک زوردار تماچا ان کے چہرے پر لگا دیا۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم ان کے چہرے پر زوردار تماچا لگا دیا۔ تو تماچا انہوں نے سہ لیا، کچھ نہیں کہا، اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ دوسرے دن جب غصہ ٹھنڈا ہوا استاد کا تو استاد نے انہیں بلا کر پوچھا، بیٹا کیا واقعی تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پتہ نہیں تھا؟ تم نے کیوں جواب نہیں دیا؟ ہم تو سمجھتے تھے کہ تم اس کلاس کے سب سے شریف اور سب سے دیندار بچے ہو، اور تم سے میں نے سوال کیا تو تم نے اللہ کے رسول کا نام نہیں بتایا۔ تو آگے حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم نے جو جواب دیا تھا اس جواب کو آپ اگلی پیر کے لیے رکھیے انشاءاللہ، اور اگلی پیر کو وہ جواب بھی بیان کیا جائے گا، اور ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعضائے بدن تھے اس کی وضاحت کی جائے گی۔ اس لیے کہ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، صرف یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول خوبصورت تھے، لیکن آپ کے ناک، آنکھ، اسی طرح آپ کے ہاتھ، آپ کے پیر، آپ کا بدن کیسے تھا، اس کی پوری وضاحت انشاءاللہ اگلی پیر کو کی جائے گی۔ آپ بھی تشریف لائیے اور اپنے ساتھ اپنے دوست احباب کو بھی اس کی اطلاع دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته
ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رزا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to کیا ہے اے اللہ اس سلسلے کو قبول فرما، اے اللہ اس میں اخلاص عطا فرما،